الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں دو صورتیں سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک سورہ عصر ہے اور ایک سورہ کوثر ہے۔ یہ دو صورتیں سب سے چھوٹی صورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ والعصر ہے تو بڑی مختصر صورت لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالی جل شانہ و من والہ اگر قرآن نہ اتارتا اور صرف سورہ عصر کو اتار دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی و شافی تھا۔ اتنی جامع صورت ہے سورہ عصر، وہ اس کے معانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ صورت کتنی جامع صورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے اور عصر کا معنی عصر کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اگر یہاں عصر کا وقت لیا جائے تو تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بھی قسمیں ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ بھی قسمیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ بھی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ کہا ہے کہ تم غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، ہمیں منع کیا ہے کہ تمہیں غیر اللہ کی قسم کھانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو غیر اللہ کی عظمت آتی ہے۔ اس لیے عربوں کی عادت تھی کہ کبھی باپ کی قسم کبھی ماں کی قسم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ یہ جو ہمارے وہاں بھی ماحول ہے، ماں کی قسم باپ کا قسم، یہ اس طرح قسمیں نہیں کھانا چاہیے، منع کیا گیا۔ قسم اللہ کے نام کی کھائی جائے، پھر بہت زیادہ قسمیں بھی نہ کھائی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو جتنی زیادہ قسم کھاتا ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہت قسم کھانے والا جو ہے اس کو لت پڑی ہے، عادت پڑی ہے قسم کھانے کی، تو وہ جھوٹا انسان ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نام کی عزت کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے وہاں حق تعالیٰ کے نام کی عظمت نہیں ہے۔ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں جھوٹ بول کر کے ہم قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں، بڑے سے بھی بڑے؟ فرمایا ضرور بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ قیامت کے دن سارے گناہوں کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ مشرک اور اللہ کے کافر بندوں کے لیے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو
شرک کرنا بہت بڑا گناہ۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر، گناہوں بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ روایتوں میں ہے کہ اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو والدین کی اتباع کرو، عمر میں برکت چاہتے ہو تو والدین کی اتباع کرو، اس سے عمر میں برکت ہوتی، رزق میں برکت ہوتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے۔ لوگ برکت کی تعویذ تلاش کرتے ہیں اور وہ برکت کی تعویذ کوئی دے دیتا ہے کہ اس کو تکیے میں رکھنا، اس کو بستر میں رکھنا، اس کو وہاں رکھنا، اور ایک تعویذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے معاملات رکھو رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر بولتے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اوپر سے لے کر بولتے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے ساتھ والدین کو بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اصلاً پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں اسباب کے درجے میں وجود میں لانے والے ماں باپ ہیں۔ اسباب تو یہی ہے، کوئی ہم آسمان سے کود کر کے تو نہیں آگے، یا بارش کی طرح ہمارا نزول تو نہیں ہوا، ایسی بات ہے کہ والدین ہیں ہمارے۔ تو ایک طرف اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا تو ساتھ ہی میں والدین کو بھی بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس کے فیور میں گواہی دینا۔ اور حضرت یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور سیدھے بیٹھ کر اس کو بار بار بولنے لگے وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابہ کہنے لگے اگر حضرت خاموش ہو جائیں تو اچھا، ورنہ جتنا زیادہ بولیں گے گناہ اتنا سنگین ہوتا جائے گا، اتنا سخت ہوتا جائے گا۔ ایک روایت میں ان تینوں کو بیان فرمایا، اور دوسری ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑے گناہوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولنا ظاہر سی بات ہے کہ اسے کون مارنے والا ہے اگر سچ بولے تو، بڑا ہے، اس کو کون مارے گا اگر سچ بھی بول دے تو، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ برہا ہو کر زنا میں مبتلا ہو، یہ بہت بڑا گناہ، اس لیے کہ جوان ہو تو ایک درجے میں کچھ نہ کچھ کہ بھئی چلو خواہشات کا مسئلہ ہے، بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے باوجود اس گناہ میں ملوث ہونا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ سے بڑھ کر کبیرہ ہے۔ اور تیسرا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ غلط کام کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اکبر الکبائر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی نے تجھ پر اعتماد کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، اور تو نے اس بھروسے اور اعتماد کے خلاف کیا، اس لیے اکبر الکبائر۔ تو بہرحال خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی چیز۔ تو تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے جو قسمیں کھائی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی قسمیں بھی بہت نہ کھایا کرو، بہت ضرورت ہو تو قسم کھاؤ، بات بات میں قسم اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابہ میں سے ہیں، حجاج ابن یوسف نے جن کو شہید کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے ایک مرتبہ کسی کے سامنے یوں کہہ دیا کہ خالہ جان سخاوت بہت کرتی ہے اور بچا کر کچھ نہیں رکھتی، تو مجھے خالہ جان پر تھوڑا سا بریک لگانا پڑے گا، یعنی تھوڑا سا قابو کرنا پڑے گا، جو آیا دے دیتی ہے، جو آیا دے دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو مجھ پر بریک لگانے والا کون ہے، مجھے روکنے والا تو کون ہے؟ آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مرتے دم تک عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کرتی ہوں، نہیں بولوں گی۔ یاد رکھو دنیا کی بنیاد پر تو 3 دن سے زیادہ منع کیا، لیکن دین کی بنیاد پر اگر کوئی موت تک بھی قطع تعلق کرے تو جائز ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے خاطر تو موت تک نہیں بولتے اور دین کے خاطر کبھی دل پر ناراضگی بھی نہیں ہوتی، الٹا معاملہ ہے ہمارا۔ تو دین کے خاطر مثلا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی فاسق و فاجر کا کام کر رہا ہے کوئی، آپ اس سے قطع تعلق کریں، شریعت میں اجازت ہے اس کی۔ تو حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں موت تک عبداللہ ابن زبیر کا قطع تعلق کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر بہت پریشان کہ خالہ جان ناراض ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو 2 قریشی کو لیا، ان سے کہا کہ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، اور تم جا کر حضرت عائشہ کے دروازے پر دستک دینا اور یوں کہنا کہ ہم آئے ہوئے ہیں آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو خالہ جان پوچھے آپ کہیے کہ ہم اندر آ جائیں، تو خالہ جان کہے گی کہ آ جاؤ، تو تم یوں نہ کہنا کہ ہم 2 آ جائیں، یوں کہنا ہم سب آ جائیں تاکہ سب میں بھی آ جاؤں۔ ٹھیک اسی طرح ہی معاملہ کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا جی آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ تو اب یہ دونوں تو پردہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اس لیے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محرم نہیں تھے۔ عبداللہ ابن زبیر پیچھے چلے گئے، اس لیے کہ بھنجے ہی تھے، خالہ سے لپٹ گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بہرحال مجھے اپنی قسم توڑنا پڑا، بولنا پڑا۔ اب جب قسم ٹوٹ گئی تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، کام ہو جاتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے سے، اس زمانے میں غلام کا رواج تھا۔ ایک بات اور یاد رکھے، جب غلام کا مسئلہ آیا تو یاد رکھو یہ غلامی کا مسئلہ اسلام نہیں لایا ہے، یہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس نالج ہے نہیں، اس لیے جی ہاں کرتے رہتے ہیں۔ غلامی کا مسئلہ اسلام نہیں لایا ہے، غلامی کا مسئلہ تو اسلام سے پہلے تھا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی ہے تو حضرت بلال امیہ کے غلام تھے پہلے سے، بے شمار لوگ اس وقت غلامی کے دور میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں غلامی کا دور تھا، تو غلامی کا دور اسلام نہیں لایا ہے، یہ غلامی کا دور تو اسلام سے پہلے تھا، بلکہ اسلام نے آ کر کے تو غلام کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کفارے میں آزاد کرو، روزے کے کفارے میں آزاد کرو، زہار کے کفارے میں آزاد کرو، قسم کے کفارے میں آزاد کرو۔ تو اسلام نے تو اور آزاد کرنے کے راستے بتائے ہیں۔ خاموخواہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے غلامی کا دور لایا، اسلام نہیں لایا ہے، اسلام سے پہلے ہے یہ غلامی کا دور۔ بہت ساری باتیں ہیں خاموخواہ اسلام کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اور مسلمان چونکہ نالج نہیں ہے اسلام کا، اس لیے جو بات کہتے ہیں سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آزاد کر لیتی، قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا، کافی تھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 غلام آزاد کیے، ایک قسم پر 40 غلام۔ اور موت سے پہلے حضرت عائشہ کا جملہ ہے، فرمانے لگی اے اللہ میں تیرے نام کی قسم کھا کر قسم توڑ دی تھی اور تیرے نام کی بے عزتی ہو گئی تھی، اے اللہ قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا۔ 40 غلام آزاد کر کے بھی رو رہی ہے، اور ہم رات دن اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ کا نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جائے۔
بہرحال والعصر، تعالیٰ جل شانہ نے اگر عصر کے وقت کی قسم کھائی تو اللہ نے بندوں کو غیروں کی قسم کھانے سے منع کیا، لیکن اللہ نے قرآن میں غیر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم، مٹی کی، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکۃ المکرمہ کی قسم، قلم کی قسم، نون والقلم بشمار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم غیروں کی قسم کھاؤ گے تو تمہارے دل میں غیر کی عظمت آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کی حقیقت تمہیں بتانا ہے، اس میں جو فضیلت ہے، جو فائدے ہیں وہ تمہیں بتانا ہے کہ تین میں کیا فائدہ ہے، زیتون میں کیا فائدہ ہے، طور سینا میں کیا فائدہ ہے، مکۃ المکرمہ میں کیا فائدہ ہے، اس کی باتیں بتانا ہے۔ تو والعصر، عصر کا معنی اگر عصر کا وقت لیا جائے تو ترجمہ ہوگا عصر کے وقت کی قسم۔ حق تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ اپنے بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ صبح میں جب سن اور آفتاب جب طلوع ہوا تھا تو کتنی تمازت اور گرمی کے ساتھ طلوع ہوا تھا کہ ہماری نظریں بھی ہم اس سے نہیں ملا سکتے تھے، آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ ہم صبح کو جب آفتاب کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، سن کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی جوانی کے ساتھ نکلنے والا وہ آفتاب جو صبح میں نکلا تھا، شام کو دیکھو عصر کے وقت تو پیلا پڑ چکا ہے، ضعف آ چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اب ڈوبنے کے قریب ہے، غائب ہونے کے قریب ہے۔ اے انسان تو بھی اپنی جوانی پر ناز نہ کر، کل کو تجھے بھی بوڑھا ہو کر کے قبر میں غروب ہو جانا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اس بات کا سبق دینے کے لیے عصر کے وقت کی قسم کھائی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے نماز کے باب میں کہ انہی وقتوں میں نماز کو کیوں رکھا، اس کی حکمتیں لکھی، مستقل اس پر کتابیں ہیں اور اس میں حکمتیں لکھی گئی۔ فجر کی نماز کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم جب رات میں سوئے تھے تو گویا مرنے کی طرح ہم ہو گئے تھے، اسی لیے تو ہماری جو رات میں سونے سے پہلے دعا ہے بسمک اموتو، اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، تو موت ہے، ہم سو گئے، کیا معلوم دوبارہ صبح زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بسمک اموت و احیا، میں ابھی مر رہا ہوں، پھر زندہ ہونا بھی تیرے نام پر ہوگا۔ اور جب اٹھتے ہیں فجر میں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ تو نے موت دی تھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جب رات میں سویا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے دوبارہ زندہ نہ کرتے، تیری روح کو موت کے عالم میں کھینچ لیتے، سونے کے حال میں کھینچ لیتے، لیکن ہم نے تجھے دوبارہ زندہ کیا، اس کا شکریہ ادا کر، اور وہ شکریہ یہ ہے کہ تو فجر کی نماز ادا کر۔ تو فجر کی نماز کو شکریہ میں رکھا ہے۔ افسوس ہے کہ رات بھر، دیکھو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل پر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، میں نے یہودیوں پر جو عذابات اتارے ہیں وہ کیسے عذابات تھے؟ ایک عذاب ان پر اتارا تھا الضفادع، میدکوں کا عذاب، جہاں دیکھو ان کو جو ہے میدک ہی میدک نظر آتے تھے، بستر میدکوں سے بھرے ہوئے، کھانا میدکوں سے بھرا ہوا، ہر جگہ میدک ہی میدک اس کو نظر آتے تھے۔ الضفادع، خون کا عذاب، جہاں دیکھو خون ہی خون ان کو نظر آتا تھا، سارا بستر خون سے بھرا ہوا، کھانے کی چیزیں خون سے بھری ہوئی۔ تو طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر بھیجے تھے۔ وہ اللہ اس واقعے کو، ان عذابوں کو قرآن میں بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو یہ عذاب تم پر بھی اتار سکتا ہوں، تمہارے بھی بستروں کو میدکوں سے بھر دوں، خون سے بھر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے محبوب کی دعائیں ہیں تمہارے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے۔ یاد رکھو میرے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہیں کہ ہم بچ سکے، ورنہ اللہ چاہتا تو ہمارے بستر کو سانپ سے، اسنیک سے بھر دیتا، بچھوؤں سے بھر دیتا، لیکن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی دعاؤں کے صدقے میں تم بچ رہے ہو۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی کہ اللہ میری امت پر اس طرح کے عذاب نہ بھیجنا جیسے تو نے اگلی قوموں پر بھیجے تھے۔
ان دعاؤں کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. اسی لیے ابھی ایک آیت پڑھی گئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت میں اس امت کی فضیلت کو جو بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو تمام امتوں کو بلا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے نبیوں نے میری توحید تم کو پہنچائی تھی؟ تو ساری قوم منع کر دے گی کہ ہمیں نہیں پہنچائی، جھوٹ بولیں گی. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی، میری باتیں نہیں پہنچائی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ رب کریم ہم نے پہنچا دی تھی. تو اللہ پوچھے گا کہ اچھا کون گواہ ہے کہ تم نے اپنی قوم کو میری توحید پہنچائی تھی؟ تو انبیاء علیہ السلام یوں فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کے صلحاء کو، علماء کو کھڑا کرے گا، یہ گواہ ہے. انبیاء کہیں گے آپ ان سے پوچھئے. تو اس امت کے صلحاء کو جب بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت کے صلحاء سے پوچھے گا کہ کیا ان نبیوں نے اپنی امت کو وہ باتیں میری توحید کی پہنچائی تھی؟ تو یہ کہیں گے کہ ہاں پہنچائی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں سے یوں کہے گا کہ تم تو تھے نہیں اس وقت، تم تو بعد میں آئے، تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ گواہی دینے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، تم نے دیکھا بھی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو اس موقع پر یہ امت یوں کہے گی کہ اللہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا قرآن کریم کے ذریعے سے کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی، حضرت صالح نے تبلیغ کی تھی، حضرت ہود نے تبلیغ کی تھی. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا. تو اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بلائیں گے اور نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو بتایا تھا اگلے انبیاء کے سلسلے میں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں نے میری امت کو بتایا تھا. تو یہ اس امت کی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ یہ امت اگلے نبیوں کی گواہ بنے گی اور ان کے گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. اس امت کی فضیلت ہے کہ اگلے نبیوں کی گواہ یہ امت ہوگی اور ان کے گواہ کون ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. تو جو کچھ ہمیں ملا ہے بھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی بدولت ملا ہے. ورنہ نہ میری نمازوں میں کوئی جان ہے، نہ میری تلاوت میں کوئی جان ہے، نہ میری عبادتوں میں کوئی جان ہے، نہ میری دعاؤں میں کوئی جان ہے. ہم تو جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا اکثر حصہ تو دنیا مانگنے میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی دعاؤں کو بہت جانتے ہیں کہ ہماری جب دعائیں ہوتی ہے نا تو اکثر دعا تو دنیا مانگنے میں ہوتی ہے، آخرت تو بہت کم مانگی جاتی ہے، قبر تو بہت کم مانگی جاتی ہے، ایمان پر ہدایت کا دوام تو بہت کم مانگا جاتا ہے. بس دنیا ہی دنیا، اولاد کو مانگتے ہیں، فلاں کو مانگتے ہیں، کاروبار کو مانگ رہے ہیں، عزت کو مانگ رہے ہیں، رزق کو مانگ رہے ہیں، بس یہی چیزیں زیادہ مانگی جاتی ہیں. یہ تو ہماری دعاؤں کا حال ہے. تو کوئی ہماری نمازوں کی بنیاد پر ہمیں فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کریں شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کر لیں. پھر ظہر کی نماز کیوں رکھی گئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز اس لیے رکھی گئی کہ ظہر کے موقع پر آفتاب زوال پذیر ہو گیا، اور زوال کا معنی ہوتا ہے اب جوانی ڈھلنے لگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری بھی جوانی ڈھلنے والی ہے، تو میری عبادت میں تھوڑا سا مشغول ہو جا. اس لیے زوال کے ڈھلتے ہی، آفتاب کے ڈھلتے ہی فوراً ہمارے پاس ایک نماز رکھی گئی جس کو ظہر کی نماز کہا جاتا. پھر عصر کی نماز کو اس لیے رکھا گیا کہ اس موقع پر آفتاب پیلا پڑ گیا جو بڑھاپے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے انسان تو بھی بڑھاپے کی طرف جانے والا ہے، تیرا بھی چہرہ جو ہے نلکیاں پڑ جائے گی، دانت گر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، تو کسی کام کا نہیں رہے گا، اور اس وقت تو کھڑے ہو کر عبادت کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر پائے گا. جوانی ہے، ذرا کھڑے ہو کر عبادت کر لے. تو عصر کی نماز اس بنیاد پر یاد دلا رہی ہے، اور مغرب کی نماز اس لیے رکھی ہے کہ اس موقع پر آفتاب غروب ہو جاتا ہے جو موت کی طرف اشارہ ہے کہ تیرا بھی آفتاب ایک مرتبہ قبر میں غروب ہونے والا ہے. اور عشاء کی نماز کیوں رکھی ہے؟ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں اس پر ایک عجیب و غریب حکمت بیان فرمائی
کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اجالا رہتا ہے مغرب کے بعد کچھ دن بھر کے کاموں کے تذکرے ہوتے ہیں، آج میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں جگہ گیا تھا، اور جہاں رات شروع ہو گئی تو دن کے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوم ورک کر لیا، بچوں سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، تو رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، خود بھی اپنے سونے کی تیاریاں کرتا ہے۔ تو مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن کے کاموں کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، رات کے تذکرے اور سونے کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح اے انسان، جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا اور تجھے دفنا دیا جائے گا تو 2-4 دن کے لیے لوگ تجھے یاد کریں گے، پھر تو ایسا بھول بھلیا ہو جائے گا کہ تیری اولاد بھی تجھے بھول جائے گی، تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو عشاء کی نماز پڑھ لے رات کے اندھیرے میں، تاکہ قبر میں جب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو تب تیرا مولا تجھے یاد کرے گا، اس لیے عشاء کی نماز کو رکھا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، نمازوں کے اوقات میں بڑی زبردست حکمتیں ہیں، اس لیے ہمیں ان ٹائم کی پابندی کر کے اپنی نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے والعصر سے یا تو عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جیسے عصر کے وقت میں آفتاب اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ضعف کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح انسان تو بھی قبر کی طرف جانے والا ہے۔ تو موت سے پہلے اور اس کی گھنٹی بجنے سے پہلے اللہ کی یادوں میں مصروف اور مشغول ہو جا، تاکہ یہ تیری زندگی جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر تو سبزیاں اگا لے تاکہ موت کے بعد کاٹنے کے کام میں آ جائے۔ اور والعصر کا دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر، جیسے ہیرا کو قیمتی سمجھتے ہیں، گول کو قیمتی سمجھتے ہیں، سلور کو قیمتی سمجھتے ہیں، زندگی کو قیمتی سمجھے۔ ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے والعصر کی تفسیر بازار میں سمجھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بازار میں کیسے سمجھی؟ تو کہا ایک آدمی جو ہے برف بیچ رہا تھا اور بہت زور زور سے صدائیں لگا رہا تھا، برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو، چلا چلا کر بول رہا تھا برف لے لو۔ تو کہا میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تو اتنا شور کر رہا ہے اور اتنا پریشان ہے، کہا اگر تھوڑی دیر میں یہ نہیں بکا تو یہ تو پانی ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ فرمایا مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، تو فرشتے اور اللہ بھی اپنے قرآن میں ہمیں بار بار کہہ رہا ہے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ یہ پانی کی طرح اور برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ کل کو جب پگھل جائے گی تو قبر میں جانے کے بعد خون کے آنسو رو ہوگے تو بھی کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ تو فرمایا مجھے والعصر کی تفسیر جو ہے وہ برف بیچنے والے سے سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، جیسے کوئی جو ہے زندگی اور عمر کا اسٹاک نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں لوگ بینک کے اندر بہت کچھ جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں اور اسٹاک کر کے رکھتے ہیں کہ بعد میں کام آئیں گے، لیکن زندگی کا اسٹاک کوئی نہیں کر سکتا، عمر کا اسٹاک کوئی نہیں کر سکتا۔ جو بہنے والا وہ بہتی جا رہی ہے۔ آج جو عشاء کی نماز سے پہلے جو 8:30 بجے تھے، زندگی پوری ہو جائے گی، اب میری زندگی میں یہ ٹائم واپس آنے والا نہیں ہے، یہ دن چلا گیا، یہ رات چلی جائے گی، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، میں قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا جو ہے وہ پشت پھیر کر جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہیں کل 2 سال کے تھے، 5 سال کے، 15 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے ہو گئے، تو دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے۔ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے آ رہی۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ لوگ دنیا کے بھی بندے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے بھی بندے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بندے بنو، دنیا کے بندے نہ بنو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں ہر سال اپنی زندگی کے اوپر اور کیٹ کاٹتے ہیں، ہمیں تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ چلا گیا وہ خوشی کیا منائے گا؟ اس کو تو رونا چاہیے کہ میری زندگی کے 2 سال چلے گئے، 3 سال چلے گئے، 5 سال چلے گئے،
اس پر کیک کاٹ کر خوشی منانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو تو رونا چاہیے کہ اللہ اکبر، یہ میرے جو 5 سال چلے گئے ہیں اب دوبارہ میری زندگی میں آنے والے نہیں ہیں۔ حق تعالی ہمیں فہم نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنی یہ مبارک زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم والسلامۃ من کل اثم والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا میتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔